الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر سید الایام جمعے کے دن ہم پر اپنا فضل اور کرم فرماتے ہوئے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے، دین کی بات سیکھنے سکھانے کے لیے اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں یوں ہی مرتے دم تک اپنے گھر کے ساتھ، اپنے بندوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس پرفتن دور کے اندر کہ آج کا جو زمانہ ہے، اس میں فتنوں میں ایسے باریک فتنے ہیں کہ جن میں بندہ انسان، کوئی بھی مسلمان کسی وقت بھی اس کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہ فتنے نظریات کو ہلا دینے والے فتنے ہیں۔ یعنی کسی کے عقیدے میں شک ڈال دیا جائے تو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو آج کل جتنے بھی نظریات پر وار کرنے والے فتنے ہیں، ان کا وار یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کے عقیدے میں شک میں ڈال دیں، جس کے بعد انسان جو ہے، مسلمان جو ہے، وہ ایمان والا نہیں رہتا، کیونکہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ ایمان یقین کا نام ہے، ایمان شک کا نام نہیں ہے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ یقین کا نام ہے۔ جیسے ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وحدہ لا شریک ذات ہے، اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر النبیین ہیں، اور قبر میں جانا برحق ہے، اٹھنا برحق ہے، اور قیامت کے دن حساب دینا برحق ہے۔ یہ سارے عقائد ہمارے، اگر ان میں سے کسی ایک میں بھی بندہ شک میں مبتلا ہو جائے تو ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ تو آج جتنے بھی مذہبی سکالر جو سوشل میڈیا اور ٹی وی پر بیٹھ کر عقائد اور ایمان کی بحث کرتے ہیں، ان میں ایسے جملے بول جاتے ہیں جس سے ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ ایمان اور عمل، یہ دونوں چیزیں سینہ بسینہ آئی ہیں، یہ دونوں چیزیں سینہ بسینہ آمنے سامنے بیٹھ کے آئی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو علم اور عمل سیکھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کے سیکھا، اور تابعین نے جو علم سیکھا وہ صحابہ کی مجلس میں بیٹھ کے سیکھا۔ ایک ایک وقت میں ہزاروں شاگرد ہوتے تھے ان کے، سپیکر کا زمانہ نہیں تھا، بیچ میں لوگ ترجمانی کرتے تھے۔ تو یعنی آمنے سامنے بیٹھ کر جو علم سیکھا جائے وہ اتھینٹک ہوتا ہے،
وہ اصل علم ہوتا ہے۔ اور جو ٹی وی میں اور سوشل میڈیا کے ذریعے آج کل علم پھیلایا جا رہا ہے، یہ اتھینٹک نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے علماء کے صحبت میں بیٹھنے کا حکم فرمایا گیا ہے، علیکم مجالسکم العلماء، علماء کی مجالس کو لازم پکڑو۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ جو تم نے ایمان، یقین اور عمل سیکھنا ہے وہ ان کی صحبت میں ملے گا، سوشل میڈیا سے نہیں ملے گا۔ سوشل میڈیا میں اچھی چیزیں بھی ہیں، لیکن جو نظریات سیکھنے ہیں وہ اپنے علماء سے سیکھیں۔ جو عقیدہ سے مضبوط کرنا ہے وہ علماء کی صحبت میں بیٹھ کے مضبوط کریں۔ جو آیات میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ اپنا احسان جتلا رہے ہیں۔ فرمایا کہ جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول بھیجا، اللہ نے تم پر احسان کیا تم پہ کہ ان پڑھوں میں ایک رسول بھیجا، اور وہ خود رسول بھی جو امی تھے وہ بھی پڑھے لکھے نہیں تھے۔ فرمایا کہ وہ ان کے 4 کام بتائے جس کو بعثت مقاصد کہا جاتا ہے، وہ 12 دفعہ آپ نے سنا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، ان کے دلوں کی پاکیزگی کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے ظاہر پر گندگی لگتی ہے، کپڑے میلے ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، ایسے ہی ہمارا باطن بھی گندا ہوتا ہے۔ اور جس طرح ظاہر کو ہم سنوارنے کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے باطن کو بھی سنوارنے کی فکر کرنی چاہیے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سے دوسرا مقصد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باطن کو بھی سنوارنے کے لیے تشریف لائے۔ اور چوتھا فرمایا کہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، اور چوتھا حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں۔ اور یہ ہمارا جو دین ہے یہ سراسر بھلائی ہے۔ ہر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی آئے، ان کے ساتھ ایک بچہ تھا۔ فرمایا کہ یہ کون ہے؟ کہا جی میرا بیٹا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا، والدین کی عزت احترام کرنا، کبھی ان سے آگے نہ چلنا، کبھی ان سے سخت لہجے میں بات نہ کرنا، کبھی ان سے اونچی آواز میں بات نہ کرنا، اور ہر معاملے میں اپنے والدین کی فرمانبرداری کرنا۔ یعنی ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی رہنمائی فرمائی۔ گزشتہ جمعوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، آپ کی رضاعت اور بقیہ باتیں چل رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جتنے بھی ایسے کام ہوئے جو عقل میں آنے والے نہیں، ان کو علماء نے ارہاس کہا ہے، اور جو اعلان نبوت کے بعد ایسے کام ہوئے ان کو معجزات کہا ہے۔ معجزہ وہ ہوتا ہے کہ کسی بندے کے ہاتھ پر اللہ کا فعل صادر ہو کہ بندوں میں سے، مخلوقات میں سے کوئی بھی اس کے کرنے پر قادر نہ ہو۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا کہ وہ بغل میں ہاتھ ڈال کے ایسے کرتے تھے تو وہ اس کی روشنی چاند سے بھی زیادہ، سورج سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ اب یہ بندے کا فعل نہیں ہے، یہ کس کا فعل ہے؟ اللہ کا فعل ہے، بندے کے ہاتھ پر ہوا۔ اگر نبی کے ہاتھ پر کوئی ایسا کام واقع ہو اعلان نبوت سے پہلے، اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ چنانچہ اس ارہاس کے بارے میں چند باتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی میں 4 بار سینہ چاک کیا گیا۔ پہلی بار جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس قبیلہ بنو سعد میں تھے، ان کی پرورش میں تھے اور دودھ چھوڑ چکے تھے، اور اپنے رضائی بھائی عبداللہ بن حارثہ کے ساتھ باہر جاتے تھے بکریاں چرانے کے لیے۔ تو ایک دن جب آپ کی عمر 4 سال تھی، ایک دن آپ بکریاں چرانے گئے تو 2 آدمی آئے، انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے،
آپ کو لٹایا اور لٹا کر آپ کا سینہ چاک کیا، اس میں سے دل کو نکالا اور زمزم کے ٹھنڈے پانی سے، برف والے پانی سے اس کو دھویا، اور دوبارہ اس میں سے ایک خون کا لوتھڑا نکالا، ایک یا دو، اور کہا ھذا حظ الشیطان، یہ شیطان کا حصہ ہے، اس کو نکالا اور دوبارہ اس کو اسی طرح بند کر کے اس کو سلائی کر دیا، سینے پر سلائی کا نشان باقی رہ گیا۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی تھا وہ بھاگتا ہوا اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور کہا کہ میرے بھائی کو، آپ کے بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ وہ بھاگتی ہوئیں اور ان کے ساتھ ان کا شوہر بھی بھاگتے ہوئے آئے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم کھڑے ہیں، مگر آپ کا چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، جیسے گھبراہٹ سے چہرے کا جو ہے وہ رنگ بدل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سینے سے لگایا باری باری اور گھر لے آئے اور پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے مجھے لٹایا اور میرے سینے میں چاک کر کے کچھ ٹٹولا، اس میں سے کچھ نکالا اور کچھ رکھ دیا، کچھ نکالا اور کچھ رکھ دیا، اور پھر میرے سینے کو سلائی کر دیا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ بہت گھبرا گئیں۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کی مدت، دودھ پلانے کی مدت پوری ہوئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سیدہ آمنہ کے پاس آئی اور کہا کہ یہ آپ کا بیٹا بڑا برکتوں والا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرصہ اور اپنے پاس رکھ لوں۔ اب بھی عرب کے بعض علاقوں میں یہ دستور ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کے لیے، ان کی مضبوطی کے لیے وہ دیہاتوں میں بچوں کو بھیجتے ہیں، جہاں پر دائیاں دودھ پلاتی ہیں اس کی اجرت لیتی ہیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے ان سے اجازت مانگی تو حضرت آمنہ نے ان کو اجازت دے دی۔ اب جب یہ واقعہ ہوا تو وہ بہت گھبرا گئیں۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ صرف 1 سال انہوں نے مزید رکھا اور واپس دینے آ گئیں۔ حضرت آمنہ نے پوچھا کہ خیریت تو ہے کہ آپ ان کو بہت جلدی واپس لے آئیں، آپ بلکہ اتنا اصرار کر کے لے گئی تھی۔ انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، کوئی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے تم جلدی لے کر آئی ہیں؟ آپ جلدی لے کر آئی ہیں، کوئی وجہ تو بتائیں۔ جب زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے واقعہ پیش آیا۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا مسکرانے لگی اور فرمایا کہ یہ تو وہ باتیں جو ولادت کے وقت پیش آئی تھیں وہ ساری بتائیں کہ کس طرح کیسر و کسریٰ کے محلات روشن ہوئے، یہاں سے میں نے دیکھے، وہ ساری باتیں جو آپ کی ولادت کے وقت ظاہر ہوئیں بتائیں، اور فرمایا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ چنانچہ ان کو تسلی دی کہ آپ گھبرائیں نہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ان کو چنا ہے، اللہ ان کے ساتھ کبھی ایسا حادثہ پیش نہیں آئے گا۔ چنانچہ دوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 سال کی عمر میں تھے، صحرا میں جا رہے تھے تو 2 آدمیوں کی آواز اوپر سے آ رہی تھی، کہہ رہے تھے کہ یہی وہ بچہ ہے جس کے پاس ہمیں بھیجا گیا ہے۔ تو دوسرا کہنے لگا ہاں یہی وہ بچہ ہے۔ اوپر دیکھا تو نظر کوئی نہیں آ رہا تھا، اچانک سامنے سے 2 آدمی آئے اور انہوں نے لٹایا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سینہ مبارک چاک کیا، اسی طرح زمزم کے پانی سے دھویا، ٹھنڈے پانی سے دھویا اور دھو کر دوبارہ سلائی کر دیا، کچھ نکالا اور کچھ رکھ دیا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ پہلی بار جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک سے جو خون کا لوتھڑا نکالا اور کچھ ڈالا تو فرمایا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان بھی لگ جاتا ہے جو اس کو وسوسے ڈالتا ہے۔
تو جب وسوسے ڈالتا ہے تو یہی وہ خون کا لوتھڑا جو وسوسوں کی شکل میں تھا، ہم نے اس کو دھو دیا تاکہ یہ بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہو دوسروں سے سیکھتا ہے۔ جب بچہ دودھ چھوڑتا ہے اور کچھ چلنے کے قابل ہوتا ہے تو دوسروں سے ماحول سے سیکھ رہا ہوتا ہے، گھر میں جیسا ماحول اس کو ملتا ہے ویسے وہ سیکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اس لیے چاک کیا ہے تاکہ یہ ماحول سے متاثر نہ ہو۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ یاد آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ شیطان لگ جاتا ہے۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ایسا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری برکت سے اس شیطان کو مسلمان کر دیا ہے، یعنی وہ مجھ پر ایمان لے آیا ہے۔ تو دوسری بار جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر ہوا، سینہ چاک کیا گیا، تو جو لڑکپن میں لہو و لعب فضولیات میں بچہ پڑھتا ہے وہ چیزیں نکال دی گئیں، وہ چیزیں نکال دی گئیں۔ تو اس کی دلیل ایک ایسی کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، تو سیلاب آیا اور خانہ کعبہ گر گیا، دوبارہ تعمیر ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم انہی کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں، کل ہم آئیں گے کپڑوں کے بغیر آئیں گے، اور جو سب سے پہلے آئے گا وہ خانہ کعبہ میں حجر اسود رکھے گا۔ چنانچہ جب وہ حجر اسود رکھنے کی باری آئی تو وہ ان لوگوں نے جب کپڑے اتارے تو مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری کر دی، آپ نے ان کے جسموں کو دیکھا ہی نہیں۔ جب وہ رکھنے کی باری آئی تب آپ صلی اللہ علیہ اگلے دن جب آنا تھا، تعمیر مکمل ہو گئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لائے، چنانچہ آپ نے پھر بھی سب کو کہا کہ آپ سب مل کر، سب کو کہا کہ سارے قبیلے والوں کو کہا کہ آپ ایک چادر میں رکھیں، اور چادر میں رکھ کر آپ نے، تاکہ سب کا حصہ پڑ جائے۔ تو یہ جو واقعہ ہے کہ بچپن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے حفاظت کی، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو شق صدر ہوا تھا اس میں جو لہو و لعب، ایک بچہ جب بڑا ہوتا ہے 10 سال کی عمر میں فضولیات میں پڑھتا ہے، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے نکال دی اور حکمت آپ کے سینے میں بھر دی۔ تیسری بار جو شق صدر ہوا وہ اعلان نبوت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جا کے عبادت کرتے تھے اعلان نبوت سے پہلے۔ ایک دن جب آپ نے منت کوئی مانگی کہ اگر میرا کوئی کام کسی کام کے حوالے سے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا اعتکاف کر کے غار حرا میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، 1 مہینے کے اعتکاف میں عبادت کے لیے۔ تو وہاں پر فرشتوں نے اسی طرح 3 فرشتے آئے اور انہوں نے اسی طرح سینہ چاک کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک میں جو ہے وہ اسرار وحی اور علوم الہیہ اس میں ڈال دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے ہوئے آئے اور فرمایا زملونی زملونی۔ اور جب شق صدر ہوا تو قرآن کی پہلی آیات اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ آیات نازل ہوئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردی کے زمانے میں پسینے میں شرابور آئے اور فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھ پر چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑی بھی تھیں اور آپ کا ساتھ دینے والی بھی وہی تھی، اور تو کوئی تھا نہیں، انہوں نے آپ کو سہارا دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ چنانچہ وہ ایک راہب کے پاس لے گئی، انہوں نے کہا کہ یہ تو آخری نبی ہے، اس لیے ان کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا۔ تو چوتھی بار جو شق صدر ہوا وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے جانے لگے، تب فرشتوں نے آپ کو لٹایا اور آپ کا اسی طرح سینہ چاک کیا، دل نکالا،
اس کو ٹھنڈے پانی کے برف والے پانی سے دھویا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اوپر آسمانوں کی سیر کرنے جا رہے ہیں، اللہ کی ملاقات اور ایسی چیزیں دیکھنے جا رہے ہیں، اور جہاں تک فرشتوں کی بھی رسائی نہیں ہے، ان چیزوں کو برداشت کر سکیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام جو ہونا ہے اس کو برداشت کر سکیں۔ اس لیے انہوں نے وہ کچھ چیزیں اس میں ڈال دیں۔ اچھا، علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم کو دھویا کیوں گیا، دل کو دھویا کیوں گیا؟ علماء نے اس کی چند وجہ لکھی ہیں۔ پہلی وجہ یہ لکھی ہے کہ شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، کچھ چیزیں قدورتیں ماحول کے اثرات سے بھی دل میں آ جاتی ہیں، تو دھویا اس لیے گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک گناہ بھی نہ آ سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک گناہ بھی۔ بعض علماء نے اس کا، بعض جو معترضین ہیں جنہوں نے اس کا انکار کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، نبی کی حفاظت تو اللہ خود کرتے ہیں، گناہ کیسے آ سکتا ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ یہ شک صدر نہیں بلکہ شرع صدر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو ہے کھلا گیا ہے کسی بات کے لیے۔ تو علماء نے کہا کہ شرع صدر تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی ہوا، سیدنا عمر کو بھی ہوا، یہ کوئی خصوصیت تو نہیں ہے، شق صدر ہوا۔ دوسری بات، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا نشان تھا، یہ کس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا سینہ چاک ہوا؟ پھر ٹھنڈے پانی سے کیوں دھویا گیا؟ اس کی علماء نے بڑی حکمتیں لکھی۔ فرمایا کہ آدمی کے اندر جو گناہ کا مادہ ہوتا ہے اس کی تاثیر گرم ہے، اس کی تاثیر کیا ہے؟ گرم ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی ہے اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے۔ دلیل دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا ہمیشہ مانگا کرتے تھے، اللہم اغسل خطایا، اے اللہ میرے گناہوں کو دھو دے، بماء الثلج والبرد، ٹھنڈے یخ پانی سے، ٹھنڈے یخ پانی سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کی تاثیر وہ گرم ہے، اور جو اللہ کی اطاعت کی تاثیر ہے وہ ٹھنڈی ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ تعالی، جو ہماری اصح الکتب ہیں 6، ان میں سے 5ویں کتاب ہے نسائی، سنن نسائی۔ علامہ نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بات لکھی، فرمایا کہ انسان کو، مسلمان کو وضو ٹھنڈے پانی سے کرنا چاہیے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے سے گناہ دھلتے ہیں، اور یہ افضل ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسی طرح فرمایا کہ یہ گناہ کا جو گناہ صدقہ بدہ کرتا ہے تو گناہ دھلتے ہیں، تو گویا صدقہ اللہ کی عبادت ہے، اور گناہ جو ہے وہ گرم تھے، اللہ تعالیٰ نے اس ٹھنڈی چیز سے گرم چیز کو، جیسے آگ جل رہی ہو آپ پانی ڈالیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ بجھ جاتی ہے۔ ایسے ہی بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں گرمائش پیدا ہوتی ہے، جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کو سکون آ جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ایک آیت ہے اولاد اور اپنے گھر والوں کی فرما برداری کے لیے، کہ جن کی اولاد نافرمان ہو ان کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ سورہ فرقان کے آخر میں ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ ہمارے رب ہماری گھر والیوں کو اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ آنکھیں کب ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ جب ٹھنڈی چیز کوئی، جب اولاد اور گھر والے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو اس کا ثواب اس کی جو سربراہ ہوتا ہے ان کو بھی ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث، اس کی دلیل یہ کہ حدیث پاک میں ہے کہ گھر والا جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر والوں کا سربراہ ہوتا ہے، کل قیامت کے دن اس سے ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو نیکی پر، تقوی پر لگایا یا نہیں لگایا، اس کو عقیدہ سکھایا نہیں سکھایا،
اس کو علماء کی مجالس میں لے گئے، وہاں اس کی تربیت کی یا نہیں کی؟ کل قیامت کے دن اس سے پوچھے کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ تو اس لیے جو شادی شدہ ہیں وہ اس بات کی فکر کریں کہ کل قیامت کے دن بالفرض میں نیکی تقوی کر کے جنت میں پہنچ جاؤں، اور میری اولاد کا کیا بنے گا؟ میرے گھر والے اگر وہ صرف میری نیکی تقوی کی وجہ سے نہیں جائیں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث یاد آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو سجدوں کی کثرت کرو، جنت میں میرے ساتھ رہنا۔ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہو تو سجدوں کی۔ قاری حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم بھی رہے، انہوں نے اپنے خطبات میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا بیٹی کل قیامت کے دن تجھے میری نسبت یعنی میری بیٹی ہونا یہ کام نہیں آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں جو کام آئے گا وہ تیری نیکی اور تیرا تقوی کام آئے گا۔ کیا ہم بھی اپنی اولاد کو سوچیں، ہم بھی اپنی اولاد کو ایسی باتیں سکھاتے ہیں؟ ہمیں یہ تو فکر ہوتی ہے کہ اگر میرے خدا نخواستہ میری موت آ گئی تو میری اولاد کا ذریعہ معاش کیا ہوگا، ان کا زندگی گزر بسر کیسے ہوگا۔ کبھی یہ فکر نہیں کی کہ اگر اولاد کی موت آ گئی تو قبر میں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے بھی مانگنا چاہیے، اولاد کی فرما برداری کے لیے۔ یہ آیت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں میں تو ہر نماز میں اس کو پڑھتا ہوں، ہر نماز کے اتحیات میں کوشش کرتا ہوں کہ اس آیت کو پڑھوں اولاد اور گھر والوں کی فرما برداری کے لیے۔ آپ جب خود نیکی تقوی کرتے ہیں اس کا اثر بھی اولاد پر پڑتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ استاد اور والدین جو نیکی تقوی اختیار کرتے ہیں اس کا اثر اولاد پر بھی پڑتا ہے، لیکن اولاد نیک کیسے بنے گی، تقوی پر کیسے آئے گی؟ وہ آپ کی ترغیب دینے سے، تعلیم کرانے سے۔ خود نہیں کروا سکتے تو جو تعلیم کرواتے ہیں ان کے پاس بیٹھیں، اور فرما برداری کے لیے یہ دعا مانگتے رہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ جیسے اپنی اللہ نے آپ کو فکر عطا فرمائی کہ ہم یار کوئی نماز پڑھ لیں، اتنا عرصہ ہو گیا ہے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے چلے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا حکم آ گیا، تو ایسے ہی ہمیں اپنی اولاد کی، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ ایک اللہ والے فرمانے لگے کہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی گھر میں اپنی نماز کا ٹائم فکس کرے، اپنی نماز کا وقت متعین کریں۔ جیسے مردوں کے لیے جماعت ہے، جماعت کا ٹائم متعین ہے، ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ اس وقت کو متعین کریں کہ یہ جیسے ہی نماز کا وقت ہونا ہے، شروع ہونا ہے، تو میں نے اپنے اللہ کو وقت دینا ہے، ایک ٹائم متعین کر لیں۔ جیسے گھڑیاں چینج ہوتی ہیں، ٹائم چینج ہوتا رہتا، وہ بھی کرتی رہیں۔ اور علماء نے لکھا کہ عورت کے لیے افضل نماز کا وقت فجر کے لیے تو یہ ہے کہ جیسے ہی ٹائم شروع ہو پڑھ لے، اذان کے بعد نماز پڑھنا یہ عورت کے لیے نماز کا افضل وقت ہے۔ اور اپنے گھر والوں کو اس بات کے سمجھائیں، اس پر لائیں کہ کام پہلے پورے کر کے پھر کہتی ہیں سکون سے پڑھیں گے، نہیں، پہلے نماز پڑھ لیں اس کے بعد سکون سے کام کریں۔ اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی مجھے بھی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان